أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دعا ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے، تو یہ دعا جو ہے نا ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے. آپ میں سے بہت سے مانگتے بھی ہوں گے، ان کو یاد بھی ہوگی، اور جن کو نہیں یاد ہے تو وہ یاد کریں، نہیں تو لکھ کے رکھ لیں اور روز پڑھا کریں، ہر دعا میں، ہر نماز میں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور تو مجھے داخل فرما دے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. آمین ثم آمین. کتنی پیاری اور جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی پیاری پیاری دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے. جی، تو لسان القرآن کا کورس ہم کر رہے ہیں. سبق نمبر ہمارا ہے 12. جملہ اسمیہ میں ضمائر کا استعمال آج ہم سیکھیں گے. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا نکرہ ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیں جب بھی کوئی ابھی اتنا ہمیں ماشاءاللہ اتنی ہم نے کلاسیں کر لی ہیں کہ کوئی بھی اگر ہم غلط کچھ سنیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ نہیں یہ کیا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. کبھی کبھی خبر جو ہے وہ معرفہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ کچھ ایسے سینٹینسز آتے ہیں آگے جا کے انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے، جب آئے گا تو ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے. تو یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں کہ جملے کے اسمیہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. جنس میں مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت ہوتی ہے. عدد میں بھی مبتدا اور جنس خبر میں مطابقت ہوتی ہے. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ یاد ہوں گی تو آپ جملہ اسمیہ کو سمجھ سکیں گے، جملے بنا سکیں گے. اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو بھول جاتی ہے، جملہ اسمیہ کی شرائط، یہ جملہ اسمیہ کی شرائط کہلاتی ہیں. تو اگر ان میں سے آپ کوئی بات بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح جملہ نہیں بنا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، جملہ اسمیہ میں ہم نے ابھی تک اسم علم، مرب اللام اور اسماء اشارہ کے ساتھ ہم نے جو تھے جملے بنائے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس میں کافی اچھا یعنی کہ تجربہ ہوا ہے، آپ نے اچھی محنت کی ہے اس میں، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اچھا جی، تو آج جو ہم کریں گے معرفہ کی کون سی اقسام سے جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں. تو اس معرفہ کی 7 اقسام ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے 6 ہم نے پڑھی ہیں، اور 7ویں قسم کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کا الگ ایک ٹاپک ہوگا، الگ ایک کلاس ہوگی، اس میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ معرفہ کی جو قسم ہے اسم بالندا. ٹھیک ہے. اس سے ہم جملہ اسمیہ نہیں بنا سکتے. باقی رہ گئی 5 اقسام، جن میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں، باقی 2 ہیں، اسم موصول اور ضمائر. اسماء موصولہ جو ہیں اکیلے کبھی بھی نہیں آتے، ان کے ساتھ پورا جملہ آتا ہے، اور وہ بھی عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اس لیے ہم
اسماء موصولہ کو جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ جو اسماء موصولہ ہیں وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنیں گے. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے پوائنٹ کہ اسماء موصولہ مبتدا کبھی نہیں بنتے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم نے مبتدا کے طور پر نہیں لے کے آنا. اچھا جی، اب بھی رہ گئی جو قسم ضمائر. تو ضمائر جو ہیں، اسماء ضمائر کو ہم مبتدا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. ضمائر میں آپ کو 3 اقسام کی ضمائر ملیں گے. نمبر 1 فرسٹ پرسن، یعنی جیسے متکلم میں بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث. متکلم میں جو ہے، مذکر جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو میں ہی کہتا ہے، مؤنث جو ہے وہ بھی میں ہی کہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں واحد کے لیے ہم جو ہے انا کہتے ہیں، اور جمع کے لیے ہم نحنو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع کو نحنو، یعنی ہم، جب ہم بولا جائے گا تو اس کی جگہ ہم اس میں ہم لکھیں گے نحنو. اگر میں جہاں استعمال ہوگا وہاں ہم لکھیں گے انا. تو دوسری جو آپ کو ضمیر ملے گی سیکنڈ پرسن کی. ٹھیک ہے، پہلی جو تھی وہ متکلم تھا جو خود بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہے حاضر جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حاضر، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کیا ہیں؟ آپ حاضر ہیں. تو آپ جو حاضر ہیں، آپ میں سے آپ مذکر اور مؤنث، جو مذکر ہوگا اس کو انتا کہیں گے، آپ مؤنث ہے تو آپ کو انتی، یعنی ایک کو انتی کہیں گے جو واحد ہوگی. ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن آگے، جو یعنی آپ کے حاضر نہیں ہے، وہ دور بیٹھا ہوا ہے کہیں، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بہت دور ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اس تھرڈ پرسن یعنی غائب، یعنی کہ وہ حاضر نہیں ہے، نہ تو وہ متکلم ہے نہ حاضر ہے، وہ ہے غائب. تو غائب کے لیے ہم جو صیغہ استعمال کرتے ہیں ہوا. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہوا کہتے ہیں اور مؤنث کے لیے ہیا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور واحد کے لیے ہوا، واحد مذکر کے لیے، اور جو ہے واحد مؤنث اس کے لیے بھی ہیا. اس کے لیے آپ کو گردان یاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو گروپ میں لکھ کے شیئر کر دوں گی، تو اس کو آپ نے اسی طرح سے لکھ کے مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. کیسے یاد کیسے لکھنی ہے؟ پہلے آپ نے منٹ میں ادھر لکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے اپنے آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جس کو نہیں یاد ہوگی تو وہ ابھی میں اس کے بعد جو ہے سنوں گی بھی آپ سے. ٹھیک ہے نا، ابھی ہم یاد کر لیں گے. واحد، مثنی، جمع. جمع. غائب کا صیغہ لیں گے پہلے ہم. غائب مذکر. غائب مذکر جو واحد ہوگا اس کے لیے ہم لکھیں گے، اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ ہوا. اور مثنی کے لیے ہما. جمع کے لیے ہم. یہ ایک پیش ہوگی، دو نہیں. ہم. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی غائب کی مذکر کی. تو غائب کی مؤنث کی آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں، کیونکہ مجھے مٹانا ہوگا، پھر مجھے آگے لکھنا ہوگا، کیونکہ جگہ کم ہے تو میں ایک ٹائم میں پوری نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے. اچھا جی، واحد مؤنث کیا ہوگی؟ ہیا. ہیا. مؤنث مثنی ہما. جمع مؤنث ہننا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے غائب کے صیغے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں اس کو مٹا کے تو ابھی میں لکھوں گی حاضر کے صیغے. ٹھیک ہے. حاضر مذکر. حاضر مذکر کے لیے
واحد کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتا. مثنیٰ کے لیے انتا لکھیں گے ساتھ میں میم الف ما. انتما, ٹھیک ہے, انتما. اور جمع کے لیے انتم. مونس, حاضر مونس کے لیے, حاضر مونس کے لیے, واحد کے لیے انتی, مثنیٰ کے لیے سیم وہی انتما. اور جمع کے لیے انتنا, ٹھیک ہے, انتنا. گردان آپ کو یاد کرنی پڑے گی, ایک دفعہ محنت کر کے یاد کر لیں گے تو پھر ہمیشہ آپ کو یاد ہے. ٹھیک ہو گیا, نوٹ کر لیا آپ نے. ابھی میں لکھتی ہوں متکلم کے صیغے, ٹھیک ہے. متکلم, مذکر. اچھا, متکلم میں مذکر اور مونس کو ہم اکٹھا ہی لکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو متکلم ہوتا ہے وہ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ میں لڑکی اور میں لڑکا. اس میں واحد کا جو ہوتا ہے اس کا انا, مثنیٰ نحنو, جمع بھی نحنو ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے موسٹلی نحنو ہم مثنیٰ کا صیغہ لکھتے نہیں ہیں, لیکن اگر لکھیں گے تو وہ نحنو ہی ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ جب دو ہوں گے تو اس کو ہم ہی بولیں گے نا, کہ ہم دونوں. تو جمع ہو گئے تو اس کو بھی ہم ہی بولیں گے. تو اس کے لیے یہ نحنو کا ہی صیغہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری گردان, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نوٹ کر لیجئے, اور پھر اس کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سے سنوں گی بھی, ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری گردان. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم ان جو ضمائر میں نے یہ آپ کو بتائے ہیں یہ صیغے, اس سے ہم نے جملے بنانے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک چیز اور بھی یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ضمائر میں نے بتائی ہیں, یہ جو گردان میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ مرفوع ضمائر کی گردان ہے, ٹھیک ہے. کون سی گردان ہے میں لکھ دیتی ہوں ابھی, ٹھیک ہے. اس کو ہم مٹا دیتے ہیں تاکہ جگہ بن جائے اور ہم سینٹینسز بنا سکیں. گردان کون سی تھی وہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ لکھ لیں. یہ تھی مرفوع ضمائر, ٹھیک ہے, مرفوع ضمائر کی گردان تھی, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جملے بنائیں گے. ہم نے جملہ بنانا ہے وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. وہ مسلمان ہے تو وہ ایک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلمان کی عربی کیا ہے. پہلے ہم ادھر لکھیں گے مبتدا, مبتدا, ادھر لکھیں گے ہم خبر. وہ مسلمان ہے, ایک ہے نا, تو ایک کا کیا صیغہ تھا, وہ جو تھا غائب کا صیغہ لینا ہے ہم نے اور واحد کا لینا ہے, تو وہ تھا ہوا. مسلمان کی عربی کیا, مسلمون, مسلمون, ہوا مسلمون, ٹھیک ہے. وہ مسلمان ہے, جملہ بن گیا ہمارا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سب مسلمان ہیں, تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ سب مسلمان ہیں. اب سب مسلمان ہیں یعنی جمع ہو گئے, تو ہم نے جمع کا صیغہ لینا ہے. یہاں پہ ہم نے جمع کا صیغہ لکھنا ہے, تو ہم اس کو مٹا کے جمع کیا تھی, ہم تھی نا, جمع کے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اب ہم نے مسلمون, مسلمون کو ہم نے اس کی جمع لکھنی ہے, ہم
مسلمون کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمون. ٹھیک ہے، مسلمون. مسلمون یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے، ہم مسلمون کہ وہ سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں مسلمان ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم مثنیٰ کا صیغہ لگائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ہما. تو اب اس کو بھی ہمیں مٹانا ہے. ہم نے تو کا مثنیٰ کا صیغہ لینا ہے. ہما مسلمانی. واحد اور مثنیٰ جمع بنانا ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں، تو وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو آتا ہے بنانا. تو آج ہم نے ضمائر کی جو گردان جو ہے وہ بھی سیکھ لی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو یاد بھی کر لیں گے. تو یہ تو تینوں ہو گئے ہمارے غائب کے صیغوں سے جملے بن گئے. ٹھیک ہے، تو اب ہم حاضر کے صیغوں سے بناتے ہیں. ان کو مٹاتی ہوں میں. اب اسی کو ہم کر لیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے ہم کریں گے کہ تم ایک ہو نا، تو ایک مذکر ہے. ٹھیک ہے، انتا مسلمون. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی جگہ اگر ہوتا ہے کہ تم ایک لڑکی کو ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم ایک مسلمان لڑکی ہو. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس کے نیچے زیر لگا دیں گے انتی، اور اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو ہم مسلماتن کر دیں گے. ٹھیک ہے، تم ایک لڑکی ہو. تو اگر دو ہے تو انتما کر دیں گے. زیادہ ہے کہ وہ سب لڑکیاں ہیں تو ہم انتنا، یعنی وہ سب مسلمان لڑکیاں ہیں تو ہم کر دیں گے انتنا مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. مسلماتن کون سی کریں گے؟ جمع سالم والی. ٹھیک ہے، اس کو مٹا کے میں بتاتی ہوں. یعنی جو بھی ہماری خبر ہوگی یا اس کا ہم نے جب دیکھنا ہے کہ یہ جمع کے لیے بولی جا رہی ہے، جمع کی خبر ہے، تو ہم نے اس کا جو مبتلا لینا ہے، مبتدا بھی ہم نے جمع کی ضمیر لے، اور دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ حاضر ہے، وہ غائب ہے، وہ متکلم ہے. تو پھر ہم نے اپنی گردان میں سے دیکھنا ہے کہ اب اس کے لیے کون سا جو ہے ہم لیں گے. انتنا مسلمات. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوگی حاضر کے صیغوں سے. اب ہم متکلم کے صیغوں سے بھی کر لیتے ہیں. میں مسلمان ہوں. میں کی کیا ہوگی؟ انا. مسلمان مسلمون. انا مسلم مسلمون. لڑکی ہے تو ہم مسلماتن کر دیں گے، لیکن یہ ضمیر انا کی ہی رہے گی. اچھا، عربی میں آپ نا اعراب کا ضرور خیال رکھا کریں. حرکات جو ہے وہ ضرور لگانی ہے. اگر کوئی حرکات نہیں ہوتی، نہیں لگاتے ہم، تو وہ نمبر کٹ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، ہمیں اردو لکھ لکھ کے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ایسے ہی لکھ دینا اور ہم چھوڑ جاتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے نمبر کٹ جاتے ہیں. یہ ہو گیا واحد کا. ابھی ہم بنائیں گے جمع کا. جمع کی کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نحنو مسلمون، کہ ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھی ضمائر اور سب کا میں نے ایک ایک سینٹینس بنا کے آپ کو دکھایا ہے. تو باقی ہم پریکٹس میں کریں گے. ایک چیز جو آپ کو میں نے جو بہت ہی اہم چیز ہے جو بتانی ہے جو ابھی میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ یہ ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جب غیر جو جمع مکسر ہوتی ہے غیر عاقل کی اس کے لیے ہم اشارہ جو استعمال کرتے ہیں وہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں. یہی بتایا تھا نا. تو اسی طرح جب غیر عاقل کی جمع آئے گی ٹھیک ہے نا غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر بھی جو ہے نا وہ واحد مؤنث کی آئے گی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے اشارہ اور ضمیر اور اسم موصول ہم آگے جا کے پڑھیں گے لیکن اب وہ بھی آپ اسی میں لکھ لیں ایک ہی نوٹ میں لکھ لیں کہ جب ہوگا تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے واحد مؤنث کی جو ہے وہ لے کے آنی ہے. اشارہ لے کے آنا ہے یا ضمیر لے کے آنی ہے یا اسم موصول لے کے آنا ہے. تو وہ ہم نے واحد مؤنث لے کے آنا ہے. یہ ایک پوائنٹ تھا جو ہمارا آج کا یہ آپ کو نوٹ کرنا تھا. باقی جو ہے آپ نے لکھنا ایک اور پوائنٹ ہے کہ جمع سالم کے ساتھ جمع کی ضمائر استعمال ہوں گی. یہ تھوڑے سے ٹپس جو آپ کو جو ہے یاد کر لینے چاہیے کہ جب بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگا تو عرب اس کی خبر جو ہوتی ہے نا واحد مؤنث لے کے آتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے جمع مکسر ہم لے لیں کلامن اس کی جمع اقلامن. تو اقلامن اس کو ہم پہلے تو معرفہ بنائیں گے کیونکہ مبتدا بنا رہے تو ہم کریں گے الاقلام. تو اس کی جو ویسے تو قلم جو ہے مذکر ہے لیکن کیونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے تو ہم نے اس کے ساتھ واحد مؤنث کی خبر لے کے آنی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہنا ہے الاقلام جدیدۃ. ٹھیک ہے. تو یہ رول جو ہے ہر اس جمع مکسر پہ نا آپ کو غیر عاقل کی جو جمع مکسر ہوگی اس پہ اپلائی ہوگا. تو قرآن میں جہاں بھی یہ آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ وہاں سے بھی پریکٹس کریں گے. تو آج کا جو تھا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ابھی میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر میں یہ ریکارڈنگ بند کروں گی. اس کے بعد ہم جو ہے پریکٹس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.